کی سیاست کی رفتار میں بھی کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، بلکہ یہ کہیں کہ سیاسی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اسی حوالے سے آج تحریک انصاف کے حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ سہیل آفریدی چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے اعلان کیا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں کچھ سڑکیں بند کی گئی تھیں عمران خان کی رہائی کے لیے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے وہ احتجاج اور وہ دھرنا بھی ختم کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا موڑ حکومت کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ بیان ہے جس میں یہ تاثر ملا ہے کہ شاید جو اسٹیبلشمنٹ یا عمران خان یا حکومت اور عمران خان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے، اس میں عمران خان خود کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ آخر یہ بیان ہے کیا؟ اور اس سے پہلے علی امین گنڈاپور نے کچھ بات کی تھی محسن نقوی وزیر داخلہ کے حوالے سے، اس پر بھی رانا ثناء اللہ نے اپنا رد عمل دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور پھر صدر مملکت آصف علی زرداری بھی آج کل کچھ بڑے جارحانہ بیانات دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مگر سب سے پہلے رمضان کا بابرکت مہینہ، اور آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب تنویر اسلم راجہ، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے علی گوہر بلوچ، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، اور سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار مظہر عباس ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ، اور تمام مہمانوں کا رمضان مبارک بھی۔ تو سب سے پہلے تو تنویر اسلم راجہ صاحب، پی ٹی آئی پھر رمضان میں روزے سے ہوگی، احتجاج ختم اور اب جو کچھ بھی ہوگا عید کے بعد ہوگا، رمضان میں کیا کریں گے؟ روزے رکھیں گے؟ دیکھیں، رمضان میں روزے تو ضروری ہیں، رمضان ہوتا ہے روزے رکھنے کے لیے، لیکن اوبیسلی دیکھیں جیسے آپ نے احتجاج کی بات کی، تو ہماری جو تحریک ہے اس میں کنٹینیوٹی ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لیٹ سے اگر ہم نے ابھی احتجاج کی جو کال ہے اس کو کال آف کر دی ہے تو ہم دوبارہ کوئی احتجاج نہیں کریں گے یا ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر جیسے واقعہ کے باوجود ہم چھوٹے بڑے پروٹیسٹ احتجاج مختلف طریقے سے کرتے رہے۔ یہ پارلیمنٹیرینز کا ایک دھرنا تھا جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تھا، اور اگر یہ دھرنا ہم نے ختم کیا ڈزنٹ مین کہ ہم آواز اٹھانا بند کر دیں گے۔ سہیل آفریدی نے جیسے اناؤنس کیا کہ ہم ایک اور فورس تیار کریں گے جو ٹپکل ہم احتجاج کے لیے اور ایجیٹیشن کے لیے، بیکاز آپ نے دیکھا خان صاحب کی صحت ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جس پہ ہم نے وہاں دھرنا بھی دیا، لیکن کسی نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ اور ایک ہم اس کو صرف یہ نہیں کہیں گے کہ پی انہوں ٹی نے آئی سمیت کسی نے سیریس نہیں لیا؟ نہیں، پی ٹی آئی نے تو بالکل سیریس لیا۔ تو پھر یہ نئی فورس بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں شدت لے کے آئیں گے، کہ اگر جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایجیٹیشن نہ ہو، انتشار نہ پھیلے یا روڈیں نہ بند ہوں، تو پارلیمنٹیرینز ایسے لوگ تھے کہ وہ کوئی ان نون لوگ نہیں تھے، وہ پارلیمنٹ کے آگے بیٹھے۔ آپ نے دیکھا 4 ایم پی ایس کو انہوں نے اٹھا لیا، پھر اس کے علاوہ کچھ کے پی کے ورکرز کو، کل ہمارے اڈیالہ کے باعث سے 26 ورکرز کو انہوں نے اریسٹ کیا۔ تو یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے اسپیشلی رمضان میں اور ان سب چیزوں میں۔ تو ہم نے اس کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر کے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ کہ اگر آپ نے خان کی صحت کے اوپر بھی کسی چیز کو سیریس نہیں لیا، آپ نے خان کا علاج نہیں کروایا، آپ ہمارے لنگر آن کرواتے رہے 3 دن کہ آپ ڈاکٹرز کے نام بتائیں، اچھا یہ ڈاکٹرز قبول نہیں ہے وہ بتائیں، فیملی کے نام چینج کرتے رہے، تو یہ بڑی ایک پیتھیٹک سی چیز تھی۔ جیسے آپ کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا میں پچھلے 4 دن وہاں دھرنے میں بیٹھا رہا ہوں، آپ جیسے وہاں پہ خود بھی آئے ہوئے تھے، آپ میری آج پوزیشن دیکھ لیں کہ میں سویا نہیں ہوں 4-5 دنوں سے، بال نہیں کٹوائے، داڑھی نہیں بنوائی، تو ایک بڑی پیتھیٹک پوزیشن بن گئی تھی۔ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب جب ہم نے دیکھا کہ اتنے ڈھیٹ ہیں تو پھر ہمیں تھوڑا اور اچھی تیاری سے آنا پڑے گا۔ جی علی گور بلوچ صاحب، رمضان کا مہینہ تو ہمیں عبادات اور نیکی کرنا سکھاتا ہے، صبر، تحمل، برداشت سکھاتا ہے، سچ بولنا سکھاتا ہے۔ تو جو ابھی تنویر اسلم راجہ صاحب نے جن مشکلات کا ذکر کیا، تو کیا حکومت جو ہے روزے رکھ کر بھی یہی سخت گیری کی پالیسی جاری رکھے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیز کا تعین کرنا بڑا مشکل ہے کہ سخت گیری کون کر رہا ہے۔ آیا جن لوگوں نے اپنے ہی صوبے کے اندر اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے لوگوں کی زندگی جیرن کر دی، ایمبولینسز روک لی، آمد و رفت کے تمام ذرائع کو اپنے صوبے کے اندر بند کر دیا، اور اپنے اس صوبے کو کہ جس میں ان کی حکومت ہے، جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مینڈیٹ ملا ہے، ان لوگوں پر ہی زمین تنگ کرنا شروع کر دی، آیا وہ لوگ وہ حکومت سختی کر رہی ہے یا وہ حکومت سختی کر رہی ہے جو کہتی ہے کہ راستے کھلے رہے، احتجاج ہو تو پرامن ہو،
انتشار کی سیاست ٹھیک نہیں ہے. پہلے بھی دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے انتشار پھیلایا تو وہ پھر کن حالات سے گزر رہے. اور اس انتشار پھیلنے کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی بدنامی ہوئی بلکہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لائن سے نکل کر انہوں نے اپنی شناخت جو ہے کہ انتشاری پارٹی کے طور پر اپنی پہچان کروائی. اور پاکستان بذات خود ایک پرامن ملک ہے. ہم نے اپنے دور میں احتجاج کیے جب ہم اپوزیشن میں تھے، لیکن ہم نے 9 مئی جیسے واقعات نہیں کیے تھے. گور صاحب یہ باتیں تو ہو چکی، مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو حکومت آپ کی اور خاص طور پہ پنجاب حکومت رمضان میں عوام کے لیے رمضان پیکج لے کے آ رہی ہے، تو کوئی سیاسی مخالفین کے لیے کوئی رمضان پیکج نہیں دے رہے آپ؟ نہیں، سیاسی مخالفین کہنا تو سخت لفظ ہے، نظریات مختلف ہوتے ہیں. ہم واپس علی گور بلوچ صاحب کی طرف آئیں گے، مگر مظہر عباس صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی رمضان کے مہینے میں صرف روزے رکھے گی یا اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے گی؟ کیونکہ عام طور پہ رمضان کے مہینے میں بہت کچھ ایسا نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جتنی بھی ماضی میں بھی جو سیاسی تحریکیں چلی ہیں وہ رمضان میں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں یا ایک وقفہ آ جاتا ہے. تو کیا اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا یا تحریک انصاف کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ شکریہ متی. دیکھیں اصل چیز دیکھنی کیا ہے، دیکھنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی رمضان کے مہینے میں آپ اور بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں، وہ چاہے افطار پارٹی کے نام پر ہو، ایک دوسرے کے گھروں پہ افطار کرنے کے نام پر ہو، بعض اوقات افطار پارٹیوں جو ہے جلسوں میں بدل جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی. لیکن اصل چیز کیا ہے، اور یہ بالکل ایک مختلف بات میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے، ہم سب آپ رپورٹر ہیں، آپ جاتے رہتے ہیں، ذرا معلوم تو کیجئے گا کہ رمضان میں کتنی رشوت کم ہوئی ہے. رمضان میں جن محکموں کے بارے میں ہم اکثر رپورٹ کرتے رہتے ہیں، کیا ادھر جو افسران بیٹھے ہیں کیا رمضان کے مہینے میں رشوت لینا چھوڑ دیں گے؟ کیا کمیشن لینا چھوڑ دیں گے؟ کیا جہاں جو انصاف کے دروازے ہیں وہاں انصاف ملے گا؟ کیا اس بارے میں کبھی بھی کوئی بھی کسی بھی لیول پر ہم سوچیں گے اس چیز پر؟ یا پھر ہم وہی منافقت کرتے رہیں گے جو منافقت ہم پورے سال کرتے رہتے ہیں اس میں؟ تو سیاسی طور پہ حکومت کے ظاہر ہے رمضان میں ایک بریک آتا ہے. تحریک انصاف رمضان جب نہیں تھا، رمضان سے پہلے تحریک انصاف نے بہت اٹیمپٹس کی، لیکن تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کمپلیٹ ڈسرے کا شکار ہے. علیمہ خان کا اپنا ایک موقف ہے، وہ بظاہر پارٹی کی کوئی مرکزی کمیٹی کی لیڈر نہیں ہیں، وہ صرف عمران خان کی بہن ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے بھی کہ وہ صرف اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں، وہ ایک پوری پولیٹیکل نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے. اس کے مقابلے میں پھر بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ یہ آ جاتے ہیں. پھر تیسرے تحریک تحفظ آئین. تو تحریک انصاف کو سب سے پہلے مختلف کشتیوں میں سوار ہونے کے بجائے کسی ایک کشتی میں سوار ہونا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. کیونکہ لیگل بیٹل لے لیں یا پولیٹیکل بیٹل لے لیں، عمران خان کو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، تقریباً 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں. کون سی ایسی کنسٹرکٹیو موومنٹ اب تک چلائی ہے تحریک انصاف؟ یہ کنسٹرکٹیو موومنٹ سے آپ کی مراد مدد صاحب کیا ہو سکتی ہے؟ کنسٹرکٹیو موومنٹ سے کیا مراد ہے؟ دباؤ. دیکھیں کنسٹرکٹیو موومنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک پیسفل دباؤ بھی بڑھا سکتے ہیں. یعنی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد یا فرض کریں آپ نے چاروں صوبوں میں، دیکھیں نا ابھی بھی جو دھرنا تھا وہ خیبر پختونخوا میں کنفائنڈ تھا نا، وہاں تو آپ کی حکومت ہے. جہاں نہ آپ کی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر حکومت جو ہے اپنے مخالفین کے خلاف، وہی حرب کراچی میں انہوں نے جماعت اسلامی کے جلوس پہ لاٹھی چارج کر دیا، آنسو گیس کر دی، لیکن ایک کانسٹنٹلی موومنٹ بلڈ ہوتی ہے. مجھے نہ تحریک تحفظ آئین کے تحت کوئی اس طرح کی تحریک نظر آئی، اور تحریک تحفظ آئین میں وہ لوگ شامل ہیں جو ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ایم آر ڈی کی تحریک کیسے چلائی گئی تھی. تو مجھے اب تک جو تحریک انصاف نہ کوئی بڑا الائنس بنا پائی اپوزیشن کا، اور نہ وہی خود کوئی تحریک چلا پائی. حکومت کی طرف سے حکومت نے ان کا ہر دروازہ بند کیا ہوا ہے. ہمیں ویسے تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن مجھے عدلیہ کا دروازہ بھی بند ہی نظر آتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے تو اس کے خلاف اس سزا ہوئی تو اس کے خلاف ایک اپیل بھی تو ہے نا. اس اپیل کو کس طریقے سے سنا جا رہا ہے، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سنا ہی نہیں جا رہا. عدالتوں میں کس طریقے کے کتنا ریلیف، کتنا، وہی میں کہہ رہا ہوں نا. تو حکومت تو ہر اربے، تو اب آپ کاؤنٹر کیا کریں گے؟ اب آپ نے ایک نئی چیز چھوڑ دی کہ ہم وہ حلف لے لیا، یہ سب چیزیں چھوڑیں. مدر صاحب جو نئی چیز سامنے آئی ہے